اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کی ماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ ہم ان چیزوں کو درگزر کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اکثر عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنے دوسرے گھر میں جانے کے بعد بھی ان کے ذہن میں اپنے والدین کا ہی تصور اور خیال ہوتا ہے، انہی کے ادب اور احترام کا لحاظ ہوتا ہے، اور اپنے شوہر کا وہ ادب و احترام نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتی، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو مرد ہے اس پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں دو بوڑھے لوگ رہتے ہوں، یعنی کہ تمہارے والدین زندہ ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کبر کو پہنچ جائیں، فرمایا کہ جب تک وہ اس گھر میں زندہ رہیں گے تب تک اللہ کی رحمت اس گھر کا طواف کرتی رہتی ہے اور اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حال من امی کا کیا تیری ماں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول میری ماں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَلْزِمْهَا، اس کی خدمت کو خود پر لازم کر لے، فرمایا ہر روز تجھے جہاد کا ثواب ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مجھے اس کی کوئی تلافی نظر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حد من خالاتک کا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح ماں کی خدمت کرتا تھا اس طرح خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی کہ بڑے سے بڑے گناہ بھی اگر سرزد ہو جائے نا تو ماں باپ کی خدمت سے وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کی اہمیت نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو ایک نوجوان جو ہے آگے آگے ایک بوڑھا آدمی جا رہا تھا، پیچھے پیچھے ایک نوجوان ہاتھ باندھ کے جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے دونوں کو بلایا تو جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کی تو اللہ کے رسول نے اس نوجوان سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا باپ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے بتاؤں کہ تیرا رب تجھ پہ کتنا راضی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایسا کون سا عمل کیا؟ اللہ کے رسول حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے باپ کے ادب میں اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلتا رہا، اللہ تیرے اس عمل پر اتنا خوش ہوا وہ فرشتوں کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو انا عذاب دی، یہ میرا سبحان اللہ۔ ان چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں بیٹا آگے ہوتا ہے تو باپ پیچھے ہوتا ہے، بیٹی آگے جا رہی ہے تو ماں پیچھے جا رہی ہے، یہ ادب نہیں ہے، یہ تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سبب ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کہاں پہنچ چکا ہے؟ ذلت اور رسوائی کی دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کا ادب و احترام بھول گئے، بزرگوں کا ادب و احترام بھول گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے لیے دیر سے مسجد میں پہنچے، اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ کے مسجد کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے پر آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جماعت ضائع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، جماعت کے ضائع ہونے پر رونے لگے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پہ گھر سے نکلا تھا، ایک بوڑھا یہودی جو ہے وہ لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، میری زمین نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس بوڑھے کے آگے نکلوں، اس سے آگے بڑھوں، تو اب اس نے راستہ بدلا ہے تو میں بھاگ کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اللہ کے رسول مسکرا دیے، فرمایا علی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں کتنا ثواب ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے 27 نماز کا ثواب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیں 27 نماز کا ثواب ملا، علی تجھے اس بوڑھے کا ادب کرنے کی وجہ سے 70 نماز کا ثواب۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم درگزر کر دیتے ہیں۔
اور بوڑھوں کا ادب و احترام کرنے کے بجائے نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں. اور یہ چھوٹا سے ایک مذاق کسی بوڑھے آدمی سے کرنا یہ انسان کی ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر ہم روتے ہیں، ہمارے رزق میں کمی آ گئی، ہمارے گھروں میں پریشانی ہے، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا فلاں سے اختلاف ہو گیا، فلاں سے جھگڑا ہو گیا. یہ سب ذلت اور رسوائی کے سبب جو ہیں یہ بزرگوں اور والدین کی نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں. جو اپنے والدین کی تابعداری میں لگا رہتا ہے نا اس کے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آتی اور نہ اسے کائنات میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے والدین زندہ ہیں اگر وہ ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں اور ایسا نہ ہو کہ ان سے پہلے آپ چلے جائیں وہ چلے جائیں اور اس طرح کے تم سے تمہارے والدین ناراض ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.